اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا لہم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا اسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الفرقان کے یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے منکرین کے اعتراضات کے حوالے سے کہ جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید، اللہ کا یہ فرقان اور اپنی رسالت پیش کر رہے تھے اور وہ مستقل طور پر اپنی ضد پر قائم تھے، انکار کیے چلے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کیا کہ دیکھو اس کا انجام بہت برا ہوگا جو رویہ تم نے اختیار کیا ہے۔ یعنی جب یہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو دور سے ہی جہنم کے غضب کو اور اس کے دہاڑنے کی آواز کو سنیں گے اور پھر ان کو جکڑی ہوئی حالت میں اس جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا اور پھر یہ موت کو پکاریں گے تو ان سے کہا جائے گا ایک موت نہیں، اب بہت سی موتوں کو پکارو، یعنی پھر بھی اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے اور تمہیں اسی کیفیت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ آگے اب ایک سوالیہ انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہو ان سے اذالک خیر، کیا یہ انجام اچھا ہے جو تمہیں ابھی سنایا ہے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو کیا یہ انجام اچھا ہے؟ ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت اچھی ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں سے کیا ہے، خدا ترس لوگوں سے کیا ہے، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی جنت ہے۔ تو سوچ لو اب کہ تمہیں اپنا یہ انجام پسند ہے یا وہ ہمیشہ کی زندگی، عیش والی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے خدا ترس لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ اب موقع ہے، کر لو انتخاب جس کا چاہتے ہو۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، اور یہ جنت بدلہ ہے اور مستقل ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا، یعنی جو خدا ترس ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو دنیا میں اللہ کے اس فرقان کو قبول کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی بسر کر کے آئیں گے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور ان متقیوں کے لیے وہاں جنت میں وہ کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے، ان کی مرضی کے مطابق ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور کوئی احسان نہیں جتلایا جائے گا۔ عزت کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ احترام کے ساتھ اپنی نعمتیں عطا کرے گا۔ کانا علی ربی کا وعدم مسئولا، اور یہ تمہارے رب کے ذمے ایسا وعدہ ہے کہ جو ضرور پورا ہونے والا ہے۔ یہ واجب الادا وعدہ ہے تمہارے رب کے ذمے کہ وہ پرہیزگاروں کو انعام و کرام سے نوازے گا، ان کو سچی عزت عطا کرے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور وہ دن جب اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام ہستیوں کو بھی جنہیں یہ اللہ کے مقابلے میں معبود بناتے رہے، جب اس دن اللہ سب کو اکٹھا کر لے گا، یعنی یہ منکرین حق بھی اور جن کو انہوں نے معبود بنایا وہ سب سامنے موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ فَيَقُولُ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کہے گا، یعنی کن سے؟ جنہیں معبود بنایا تھا انہوں نے، ان سے پوچھے گا۔ یہاں یاد رہے کہ یہ معبود
یہ مٹی اور پتھر کے بت نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہستیاں یعنی ان میں فرشتے، انبیاء، صلحاء، یہ لوگ شامل ہوں گے۔ ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کہ کیا تم نے میرے ان سب بندوں کو گمراہ کیا تھا، ان کو بھٹکایا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی بھٹک گئے تھے، خود ہی راستہ کھو بیٹھے تھے؟ قالو، تو وہ جواب دیں گے، یعنی یہ ہستیاں، یعنی یہ انبیاء، یہ صلحاء، یہ سارے جنات اور یہ سارے فرشتے جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، یہ جواب دیں گے، کہیں گے سبحانک، اے پروردگار تو پاک ہے، تو ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ما کان ینبغی لنا، بھلا ہماری کیا مجال تھی، اے ہمارے رب ہماری کیا مجال تھی، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم خود بھی تیرے علاوہ کسی کو اور سرپرست بناتے، ہمارا تو مالک تو، آقا تو، ہم نے تو تجھے ہی معبود بنایا، اور ہماری کیا مجال تھی کہ ہم خود معبود بن جاتے ان کے لیے۔ یہ تو انہی کی حرکت ہے، انہی کا فعل ہے کہ انہوں نے یہ غلط راستہ اختیار کیا۔ اور یہ کہ وَلَٰكِن مَتَّعْتُمْ وَآبَاءَهُمْ، بلکہ حقیقت یہ ہے پروردگار تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، خوب تو نے دنیا کی نعمتیں ان کو عطا کی، اور یہ ان میں مست ہو کر تجھے بھول گئے اور غلط راستے کو اختیار کر بیٹھے۔ حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ انہوں نے تیری نصیحت کو بھلا دیا، یعنی ایسا تو نے انہیں سامان زندگی دیا، تو نے تو کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے شکر گزاری اختیار کرنے کی بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، اور تیرے راستے کو چھوڑ کر، تیرے سبق کو بھلا کر انہوں نے غلط راستوں کو اختیار کر لیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ شامت زدہ قوم بن کر رہ گئے۔ اب ان کی شامت ہی شامت ہے، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم انہیں تیرے راستے سے بھٹکاتے اور خود معبود بنتے، ہم تو خود تیرے بندے تھے، تیری ہی بندگی کرنے والے تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، پس وہ تمہیں جھٹلا دیں گے، بِمَا تَقُولُونَ، ان سب باتوں کو جو آج تم کر رہے ہو۔ منکرین حق سے کہا جائے گا کہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو ان سب کو یہ جھٹلا دیں گے، تمہارے یہ ہستیاں جنہیں تم معبود بنا رہے ہوئے ہو۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اور پھر وہ نہ بچ سکیں گے اس برے انجام سے، اور نہ ہی کوئی مدد انہیں پہنچ سکے گی، یعنی ایسی شامت زدہ حالت ہوگی ان کی آخرت میں۔ ومن یظلم منکم، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا، یہاں ظلم سے مراد حق کے ساتھ ظلم ہے، صداقت کے ساتھ ظلم ہے، یعنی جو اس راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کو اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے ایسے ظلم کو اختیار کرے گا کہ حق اور صداقت کو جھٹلائے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بڑے عذاب کا مزہ۔ اب دیکھیں کیسا ہوگا وہ بڑا عذاب جسے خالق کائنات بڑا فرما رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جواب ہے ان کے اس اعتراض کا جو وہ کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے، سب کھانے پینے والے لوگ تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بھی سب بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، بازاروں میں ضرورت کے لیے آتے جاتے تھے۔ دیکھیں یہ بازار مقامات میں سب سے برے مقامات ہیں، فضول جانے سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک شوق ہے، چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے، سیل لگی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، بہت سخت ضرورت میں جانا چاہیے۔ بہترین مقامات اللہ کی یہ مسجدیں ہیں جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جہاں برائی سے بچتا ہے۔ اور اسواق جو ہیں، یعنی یہ جو سوق کی جمع ہے، یہ بازار ہیں، یہ سب سے برے مقامات ہیں، یعنی طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، غلط نگاہیں اٹھتی ہیں، تو وہاں فضول جانے سے بچنا چاہیے۔ تو وہ رسول بھی بازاروں میں آتے جاتے تھے اپنی ضرورتوں کے لیے،
وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ، اور اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، یعنی رسول اور نیکوکار لوگوں کے لیے منکرین حق کو آزمائش بنایا ہے، اور منکرین حق کے لیے رسول اور اس کے پیروکاروں کو آزمائش بنایا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اتصبرون، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اہل ایمان سے، تو کیا تم صبر سے کام لوگے؟ یعنی جس مشکل میں تم ہو، مکہ کا یہ وسطی دور ہے، یعنی 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے تھے، بڑی مصائب اور مشکلات تھے مخالفین کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو ان حالات میں؟ یعنی آخرت کے عوض یہ مصائب اور مشکلات برداشت کرتے ہو؟ تو سب نے قبول کیا، سب نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مصائب کو برداشت کیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب خوب دیکھ رہا ہے، یعنی تمہاری حالت بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے مخالفین کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، سب اللہ کی نظر میں ہے، اور ہر ایک کو اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے لیے بھی ہر دور میں مشکلات تو ہوتی ہیں، مصائب ہوتی ہیں، اور نیکی کا راستہ بھی سب کے سامنے موجود ہے، تو کس چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر اور اس کے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔